جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آمدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ لوگ دنیا بھر میں موجود آن لائن آمدی صاحب سے سوال کر سکتے ہیں بلا تکلف۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ سلفی صاحب آپ موجود ہیں، سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میرا سوال جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت 240 کے متعلق ہے۔ تو عام طور پر اس آیت کریمہ سے جو مراد لیا جاتا ہے کہ وہ جو بیوہ ہے اس کی بھی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی، لیکن چونکہ یہ آیت جس سیاق و سباق میں بیان ہو رہی ہے وہاں جو واقعہ جو بیان ہو رہا ہے وہ غیر منصوصہ کا اوپر طلاق کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے، اور پھر بیچ میں جو ہے نماز کے متعلق 2 آیات آتی ہیں، اور 240 میں بیوہ کے متعلق بات کی گئی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا قرآن مجید میں غیر ممسوسہ بیوہ کے لیے بھی عدت صراحاً بیان ہوئی ہے؟ اور دوسرا یہ، اگر بیان ہوئی ہے تو سورہ بقرہ 240 میں فَإِنْ خَرَجْنَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ کہہ کر بیوہ کو دوبارہ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، تو کیا یہ اجازت 4 ماہ 10 دن کے بعد ہے، یا یہ اجازت 1 سال کے دوران بیوگی کے شروعات ہی سے لاگو ہو جاتی ہے؟ یہ بیوہ کی عدت کے بارے میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا اصولی حکم ہے، وہ صراحت سے بیان ہو گیا ہے کہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حکم کی علت کیا ہے، یعنی اس کا ریشنیل کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کے بارے میں صورتحال واضح ہو جائے۔ طلاق میں تو طلاق دیتے وقت ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ طلاق طہر میں دی جائے، یہ اندازہ کر کے دی جائے کہ بچے کی ولادت کا امکان تو نہیں ہے، لیکن انسان مرنے کے معاملے میں تو اس طرح کی منصوبہ بندی نہیں کر سکتا، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ مدت بڑھا دی ہے تاکہ کوئی اندیشہ نہ رہے، یعنی جس حال میں بھی موت واقع ہوئی ہو 4 مہینے 10 دن میں اگر کوئی حمل کا امکان ہے تو پوری طرح واضح ہو جائے گا۔ یہ علت ہے یا ریشنیل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہدایت کرنے کی وجہ یہ ہے۔ اس کے بعد اب کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ بالکل متعین ہو گیا کہ شوہر نے تو کبھی ملاقات ہی نہیں کی تھی۔ اس طرح کی صورتیں بعض اوقات ہو سکتی ہیں، لیکن کیا یہ شوہر کا بیان ہے؟ ظاہر ہے ایک خاتون یہ بتائے گی کہ میرے ساتھ یہ صورتحال رہی ہے، میری تو کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اس کی مثال خود سورہ احزاب میں زیر بحث آ گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ اپنی پھوپھی ذات بہن کی شادی کرا دی تھی۔ یہ نکاح رسالت مآب کے ایما پر ہوا تھا، اور عرب کی معاشرت میں یہ بڑا اثار تھا، یعنی ایک خاندانی عورت اس کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح کرے۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اگرچہ اس کے پیچھے نیت بہت اچھی تھی، رسول اللہ چاہتے تھے کہ غلاموں کا مرتبہ بلند ہو، لیکن خود اس غلام نے، آزاد کردہ غلام نے، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب غلام ہے سیدنا زید، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا ذہنی لحاظ سے، چنانچہ کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، عرصہ گزر گیا۔ تو اب جب طلاق دے دی گئی تو یہ سوال پیدا ہوا کیا وہ عدت گزارے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو عدت کا کیا سوال ہے، یہاں کیا کیا جائے؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کوئی نزاع نہ پیدا ہو جائے، بچے کے بارے میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کیونکہ عدت کے خاتمے کا اعلان کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ اگلے دن چاہے تو شادی کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، اس کا لحاظ رکھنا ہوگا۔
یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اگر بالکل متعین ہو کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی تو پھر عدت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر بچے کی ولادت ہو گئی، چند دن کے بعد ہو گئی، جیسے کہ سبیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان کے ہاں چند دنوں میں بچے کی پیدائش ہو گئی، تو لوگوں نے ان کو اس کے باوجود بٹھا دیا کہ نہیں تمہیں انتظار کرنا ہوگا، اور ادھر دوسری جانب سے نکاح کی پیشکش بھی تھی، تو وہ چلی آئیں رسول اللہ کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا کہ بچے کی ولادت ہو گئی، اصلی مقصد پورا ہو گیا، اب تم آزاد ہو، نکاح کر سکتی ہو۔ تو اس طرح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اگر بچہ ہے تو پھر بچے کی ولادت تک عدت گزارنی ہوگی، اور اگر بچے کی پیدائش دوسرے دن ہو جاتی ہے تو عدت ختم ہو جائے گی۔ تو اصلی چیز وہی ہے جس کو واضح کر دیا گیا۔ اس کی روشنی میں ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ جی واضح ہے بالکل۔ ابو ذر خان صاحب مائک انمٹ کر کے سوال کیجیے گا۔ ابو ذر۔ السلام علیکم وعلیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے آپ سے سنا ہے کہ جمعے کے دن کی نماز کی ادائیگی ریاست کی ذمہ داری ہے اور انہی کے بھیجے ہوئے بندے کو پڑھانی چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے ملک میں اکثر و بیشتر علاقوں میں مقامی امام ہی پڑھاتا ہے بنا ریاست کے انوالو ہوتے ہوئے، تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا ان اماموں کے ساتھ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر الگ میں ظہر کی ہی نماز پڑھ لے؟ میں نے دونوں باتیں بیان کر دی ہیں اور بارہا بیان کر دی ہیں۔ پہلی بات تو کوئی میری ذاتی رائے نہیں ہے، وہ ایک قائم شدہ سنت ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑی اکثریت احناف کی ہے، حنفی علماء کی ہے۔ ان کی ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سنت قائم کی تھی کہ جمعہ اور عیدین کی نماز یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ذمہ دار پڑھائیں گے، ان کے ارباب حل وقت وہ اس کی امامت کریں گے، خطبہ دینا ہے تو وہ دیں گے، یا پھر اپنی طرف سے اپنی کسی نمائندے کو بھیجیں گے۔ یہ نمازیں فرض ہی اس صورت میں اسی مقصد سے کی گئی ہیں، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی، ان کا اقتدار مسجد میں آ کے لوگوں کو تلقین و نصیحت کرے، اور اس طرح اس کا ربط کم سے کم ہفتے میں 1 دن اور اہتمام کے ساتھ سال میں 2 مرتبہ لوگوں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں قائم ہو، وہ شریک ہوں ان کے ساتھ، اور جو کچھ انہیں بھی کہنا ہے اللہ کی یاد دہانی کے لیے وہ بھی کہیں، اور اس طرح وہ شخصی معاملات جن میں کوئی حکومت نہ حکم دے سکتی ہے نہ قانون بنا سکتی ہے، ان میں اگر لوگوں کو نصیحت کرنی ہو تو یہ موقع ہے، جمعہ کا موقع ہے، کریں۔ اسی طرح سے عیدین کا موقع ہے، کریں۔ لیکن اگر کسی جگہ حکومتیں یہ کام نہ کر رہی ہوں، جیسے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہوا، یعنی جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور بہت سے ملک انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے، تو وہاں ہماری یہ روایات مجروح ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بر صغیر میں ہوئی ہیں۔ ورنہ باقی دنیا میں دیکھ لیجئے، وہاں ہر جگہ مسجدوں کا نظم بھی ریاستی کے پاس ہے، اور جمعہ عیدین کا نظم بھی وہی قائم کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا کیا جائے؟ تو میرے نزدیک اس میں پھر مسلمان اپنی اجتماعی حیثیت میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ فیصلہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم اب ظہر پڑھیں گے اور ان نمازوں کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جس جگہ ریاست کا کوئی نمائندہ نماز نہیں پڑھا سکتا وہاں لوگ ظہر پڑھیں گے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، وہاں کوئی تصور نہیں تھا کہ ان جگہوں پر جہاں ریاست کے نمائندے موجود نہیں ہیں وہاں جمعہ کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ قاعدہ بھی موجود تھا، اس کے مطابق فتویٰ دیا جا سکتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اب کروڑوں مسلمان ہیں، خاص طور پر بر صغیر میں تو 60-70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں، خود ہندوستان میں، پاکستان میں۔ تو وہاں علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر حکومتیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو معاشرے کی سطح پر ہم اس کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ اس کی بھی مثالی صورت تو یہی تھی کہ پوری مسلمان کمیونٹی کا نظم قائم کر کے پھر اس کی طرف سے لوگوں کا تقرر کیا جاتا، لیکن عام مسلمانوں نے اسی صورت کو قبول کر لیا۔ تو میرے نزدیک اجتماعی معاملات میں، پھر عرض کر دوں کہ اجتماعی معاملات کیا ہیں؟ جمعہ پڑھنا ہے، اسی طرح عیدین کا اہتمام کرنا ہے،
رمضان کا اعلان کرنا ہے، عید کب ہوگی اس کا اعلان کرنا ہے، یہ اجتماعی معاملات ہیں۔ ان میں اگر مسلمان کوئی فیصلہ کر لیں اور اس سے ہمیں اختلاف بھی ہو تو اس کی پیروی ضروری ہے۔ چنانچہ میں ایسی سب جگہوں پر اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کی حقیقت بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ یہ واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ خان صاحب کے نام سے کوئی صاحب ہے، اپنا مائک انمیوٹ کریں اور سوال کیجیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، مجھے صرف آپ کو 1 منٹ چاہیے ہوگا۔ میں نے ایک نا میسج ڈلیور کرنا تھا اور چھوٹا سا مطلب آپ سے ڈسکس کرنا تھا، چھوٹا سا یہ بس۔ ایک تو یہ کہ کیونکہ ہم نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں سنا تھا اور باقی امام کے بارے میں، لیکن آپ کو ہم نے دیکھا ہے آپ ہمارے نزدیک ان سے بھی بڑے امام ہیں، مطلب کہ ریسرچ میں۔ تو آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 30 منٹس کا ہوتا ہے لائیو کا، تو پلیز اس کو آپ تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں تاکہ لوگ آپ سے زیادہ استفادہ ہو سکیں، ایک یہ۔ اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ لوگ نا مطلب اسلام میں پرفیکشن چاہتے ہیں، ہر لوگ پرفیکشن کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ نماز جس طرح حضرت وسلم نے پڑھی تھی ہم بھی ویسے ہی پڑھیں گے جو انہوں نے کیا تھا، مطلب بالکل پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے ان کو۔ تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ، پہنچ۔ پہلے تو میں عرض کر دوں کہ میں ایک دین کا معمولی طالب علم ہوں، میں طالب علم ہی پیدا ہوا تھا۔ میرے لیے دعا کیجیے کہ اسی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ جن ائمہ کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بہت بڑے لوگ تھے، میں ان کی خود بہت عزت کرتا ہوں، اور یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمارے دین کو محفوظ کیا، اس کو آگے منتقل کیا، اور انہی کا فیض ہے کہ ہم کچھ دین سمجھنے کے قابل ہوئے۔ جہاں تک وقت کا تعلق ہے تو میں یہ درخواست حسن صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، امید ہے کہ وہ آپ بھی اس درخواست پر غور فرمائیں گے۔ جی، ہم سے انہوں نے آخری بات پوچھی ہے کہ لوگ پرفیکشن کی طرف بہت جاتے ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے پریکٹیکل ہونا ضروری ہے ہر معاملے میں، عبادات اور باقی، یا وہ پرفیکشن کی طرف؟ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے سامنے اہداف اسی طرح کے رکھتا ہے، اور یہ اہداف رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو وہم نہیں بنا لینا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر طریقے پر نماز پڑھیں، بہتر سے بہتر طریقے پر دوسری عبادات انجام دیں، اور جو اخلاقی تقاضے ہیں یعنی لوگوں کے حقوق ہے وہ بھی بہتر سے بہتر صورت میں ادا کیے جائیں۔ ہمارے دین میں احسان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ احسان یہ اردو والا احسان نہیں ہے، عربی زبان میں اس کا مطلب ہے جو کام بھی کرنا ہے خوبی کے ساتھ کرنا ہے، بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ تو نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں۔ جب بھی کوئی معاملہ آپ کو اللہ کے معاملے میں ہو یا انسانوں کے معاملے میں، اس کو بہت اچھے طریقے سے کیجیے، اور یہ چیز یعنی آئیڈیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مثالی طریقہ یہی ہے، لیکن وہم نہ بنائیے۔ جتنی اللہ توفیق دے، جہاں تک ہو سکے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ چاہا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر طریقے پر کوئی کام کریں، وہاں یہ بھی چاہا ہے کہ جو کچھ ہو جائے اس کو اللہ کی عنایت سمجھیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو اپنے لیے کوئی مسئلہ نہ بنا لیں اور بہتری کا سفر جاری رکھیں۔ جی بالکل واضح ہے۔ عادل نقشی صاحب سوال کیجیے گا۔ عادل نقشی صاحب مائک مجموع کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں استاد صاحب، سوال نہیں ہے، 2 گزارشات ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میرا معاملہ خود کا یہ رہا ہے کہ نہ میں کبھی وہ پورا اچھائی کی طرف جا پایا، نہ ہی کبھی پوری برائی کی طرف گیا، وہ بیچ میں ہمیشہ رہتا رہا، کبھی اچھائی کا دباؤ زیادہ تھا، کبھی شاید برائی کا۔ تو کوئی ایک ایسی عمل مجھے بتا دیجیے جس سے میں ایمان کا مزہ چکھ لوں، بہت ایمان کے قریب جاؤں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی دی ہے جس میں شکر گزاری مطلب کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں شاید میرا روح مجھ سے صبر چاہتا ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میں وہ صبر کا مقام بھی شکر گزاری میں بدلے۔ تو کچھ ایسی عمل بتا دیجیے جس سے میں دعا کروں اور وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل اپنا محاسبہ ہے، یعنی جب بھی آپ دن گزار لیں اور سونے کے لیے بستر پر جائیں تو ایک نظر ضرور ڈالیں کہ آج آپ نے کیا کیا ہے، آج آپ کی نمازوں کا کیا حال رہا، آپ کے اخلاق کی کیا صورت رہی، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر دی۔ اس طریقے سے اپنا محاسبہ کرتے رہیے،
اور جب آپ محاسبہ کریں تو اپنے نفس کو خطاب کر کے یہ کہیں کہ تم نے کل بہتر رویہ اختیار کرنا ہے۔ آپ کو یہ بات عجیب سی لگے گی، لیکن نفس انسانی بھی خود نفس کی بات اسی طرح سنتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ کام کرتے رہیں، آہستہ آہستہ بہتری کا سفر شروع ہو جائے گا۔ یہ سفر ہوتا تدریجی ہے، اس میں اگر فوری طور پر نتائج کی توقع کی جائے تو بالعموم ناکامی بھی ہوتی ہے، اور ایک خاص طرح کا آدمی کے اندر مایوسی کا غلبہ بھی ہوتا ہے۔ اس کو مان لینا چاہیے کہ انسان قدم بقدم آگے بڑھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ تلقین کیجئے۔ باقی جو چیزیں اس سفر میں، ظاہر ہے یہ آخرت کی طرف کا سفر ہے، اس میں بدرکے کی حیثیت رکھتی ہیں، زاد راہ کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، کوشش کریں کہ اس کو ہفتے میں چند منٹ ہی کے لیے صحیح سنتے رہیں، اور باقاعدگی کے ساتھ سنتے رہیں۔ ایک مرتبہ ختم ہو جائے دوبارہ سننا شروع کر دیں، اور ہمت کر کے کوشش کر کے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی صحیح کیجیے، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، خواہ ہفتے دو ہفتے کے بعد ہی کچھ وقت مل سکے تو اس کے اثرات ہوں گے۔ دعا کرتے رہیے، اپنے لیے دعا کریں اور اپنا احتساب کرتے رہیں۔ اس میں نہ پریشان ہونا چاہیے، نہ مایوس ہونا چاہیے۔ تدریجی طور پر بہتری کا سفر یہی انسان کی تربیت کا بہترین طریقہ بھی ہے۔ اس سے چیزیں راسخ ہوتی ہیں اور اس کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، ورنہ وہی حال ہوتا ہے کہ ایک دن تو ایسے برسے کہ طوفان آ گیا، اور اس کے بعد معلوم ہی نہیں کہ کوئی پانی کا قطرہ بھی برسنا ہے یا برسانا ہے۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضور نے بھی اسی کو بیان کیا کہ تھوڑا عمل کرو لیکن اس میں مداومت کرو، یعنی اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ بس یہی چیزیں جو اختیار کرنی چاہیے۔ جی جزاک اللہ۔ شامل ناظر صاحب، آپ کے پاس دوبارہ میں آتا ہوں، آپ کوشش کریں مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، سوال یہ ہے، جو پروگرام آپ نے کیا تھا زاویہ گامدی، استاد محترم آپ نے قرآن کے کلام اللہ ہونے کے 3 معیارات وہاں بیان فرمائے تھے، تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف 3 ہی دلائل ہے قرآن کے کلام اللہ ہونے کے، یا اور بھی ہے، اور وہ صرف 3 تھے ان اوروں میں سے؟ اور دوسرا سوال استاد محترم یہ ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں علم بھی ہے اور عمل پہ بھی جو فوکس ہوتا ہے، تو اس کو بیلنس کیسے کرے استاد محترم؟ کیا تب تک آیات سے آگے نہ بڑھے جب تک کہ ان پر عمل نہ کرے؟ باقی بس عمل کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عمل وہ ہے جو ہمارے لیے پیغمبر نے سنت کے طور پر جاری کر دیا ہے، جیسے ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اسی طرح اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یہ عمل تو آدمی کو کرنا ہی ہے۔ کوشش کریں کہ جلد سے جلد یہ عمل آپ کا روزمرہ بن جائے، یہ آپ کے معمولات میں داخل ہو جائے۔ ایسے ہی جیسے ہم اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی عبادت اور لوگوں سے حسن سلوک، ان کی خدمت، یہ ہمارے معمولات میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کی کتاب ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اب اس سے زائد کیا خوبیاں پیدا ہونی چاہیے، کیا چیزیں اہداف بن جانی چاہیے، آپ کے باطن کے اندر کون سی چیزیں جنہیں راسخ ہونا چاہیے، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ چیزیں ہیں جس میں صحیح طریقہ صحابہ نے یہی بتایا کہ جتنا پڑھو غور کرو کہ اس میں کیا چیز ہم نے حاصل کی۔ جتنا غور کرو گے اتنا اندر اترو گے، اور اس میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ جتنا پڑھو اس پر عمل کی صحیح بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جاؤ۔ وہاں تدریج اختیار کریں، اور جتنا پڑھیں اس سے جتنا فائدہ اٹھا لیں، جب وہ راسخ ہو جائے تو پھر آگے پڑھ لیں۔ لیکن بنیادی چیزیں وہ تو اختیار کی جائیں گی نا۔ یعنی یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ اب جب ہم پورا قرآن پڑھ لیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ نماز پڑھنی ہے۔ تو جو چیزیں سنت کے طور پر جاری کر دی گئی ہیں، ہمیں ان کا پابند کر دیا گیا ہے، ان کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی کتاب میں جو کچھ دین علم بیان ہوا ہے اس کی کوئی حدود نہیں ہے، وہ تو آسمان تک آپ پہنچ سکتے ہیں،
اس میں وہی طریقہ صحیح ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی منصور صاحب سوال کیجیے گا۔ منصور صاحب، السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، علمی مقدمات کا فیصلہ کچھ کر کے دکھانے کے معیار پر کرنا ٹھیک ہے؟ اس طرح تو ہندو اور عیسائی نفسی علوم میں مہارت حاصل کر کے مطالبے پر وہ بھی کر دکھانے کی قابلیت رکھتے ہیں، تو کیا پھر یہ ٹھیک ہے؟ اس میں ذیلی طور پہ مباہلے کے متعلق بھی بتا دیں کہ وہ پھر، کیونکہ جو یہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر مباہلے کو استدلال بنا کے کر رہے ہوتے ہیں کہ انبیاء نے مباہلے کیے ہیں، انہوں نے بھی کر دکھانے کے مطالبات کیے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اور پھر حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھ نہیں سکا کہ دونوں چیزوں میں کیا تعلق ہے۔ نفسی علوم تو ایسے ہی ہیں جیسے اس وقت مادی علوم ہے۔ ایک سائنسدان بعض چیزوں کے بارے میں اپنے علم کی بنیاد پر انکشاف کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے مل کر بہت سی ایجادات کر دی ہیں، وہ ایجادات بھی اس وقت ایک کرشمہ بن چکی ہیں۔ اگر کہنے کو آدمی چاہے تو معجزہ کہہ سکتا ہے۔ تو اس طرح کی کسی چیز کو پیش کرنے کے لیے تو کوئی تردد نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی فن ہے، کوئی علم ہے تو ضرور اس کو پیش کرے۔ یعنی اس میں کیا تردد اور کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ نفسی علوم کا معاملہ تو ایسا ہی ہے، وہ ایک علم ہے، وہ ایک فن ہے۔ رہی دوسری بات جس کو مباہلہ کہتے ہیں، تو یہ پیغمبروں کے ساتھ ہے۔ ہم میں سے کسی انسان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کو چیلنج دے یا اپنی رائے کے معاملے میں اس طرح کے اصرار کا اظہار کرے۔ وہ اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ چنانچہ جو چیز ان کے لیے سزاوار ہے اس کو اپنے ساتھ متعلق کرتے وقت 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ میں تو اس وجہ سے اس کا بالکل قائل نہیں ہوں۔ قیامت تک ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم دلیل کی بنیاد پر دین کو سمجھیں، دلیل کی بنیاد پر پیش کر دیں۔ اس میں مباہلے کرنا، چیلنج دینا، یہ کون سا کوئی ضروری کام ہے جو ہمیں کرنا ہے؟ ہمارے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حد ہے کہ ذکر انما انت مذکر، نصیحت کریں، بات بیان کر دیں، دلیل سے بات واضح کر دیں، بس اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس سے آگے ہمیں ایک قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ مباہلے وغیرہ یہ بالکل ہم ہنکتے ہیں، ایسا کوئی کام کسی مسلمان کو، خدا ترس مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا تعلق دوسروں کے ساتھ دعوت کا تعلق ہے، اور دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حکمت عملی میں نے بھی بیان کی ہے اپنی کتاب میں، قرآن میں بھی پڑھ لیجئے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ۔ اللہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، دانائی کے ساتھ بلاؤ، اچھی نصیحت کرو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، کسی موقع پر کوئی بحث کرنی پڑ جائے تو وہ بھی اچھے اسلوب میں کرو۔ یہ مباہلے وغیرہ کے چیلنج، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کوئی ادنا اشارہ نہیں کیا، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ عمران محمود صاحب مائک انمیوٹ کیجیے گا۔ عمران محمود سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میں آپ سے کنفیوژن دور کرنا چاہوں گا کہ جب اسلام پیش کیا جاتا ہے تو جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح اسلام ہے تو پھر اس کو کسی مکتبہ سے منسوب کیوں کرتے ہیں؟ اور جب وہ قرآن کا ہی طریقہ، اسلام کا ہی طریقہ، تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ مکتبہ افراحی میں اس طرح کیا جاتا ہے یا یہ طریقہ کار ہے؟ تو ہم اس کو براہ راست صحیح اسلام ہی کہہ دیں۔ یہ دو الگ الگ معاملات ہیں۔ اگر آپ اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو وہاں تو اس طرح کا کوئی حوالہ نہیں دینا چاہیے۔ لوگوں کو دین بتانا چاہیے، یعنی اللہ کی کتاب ان کو سنائیے، اللہ کی کتاب ان کو سمجھائیے، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں۔ دعوت کے باب میں تو اللہ پروردگار عالم نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے تقریریں کرنے کی بجائے اور واعظ سنانے کی بجائے اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں لوگوں کو۔ ظاہر ہے کہ اس میں کسی وقت سنانا ہوگا، کسی وقت سمجھانا ہوگا، کسی وقت تعلیم دینا ہوگا۔ دعوت کا طریقہ یہ ہے، اس میں کسی مدرسہ فکر کا کوئی حوالہ دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بہت درست بات آپ نے فرمائی
علمی مباحث میں یہ حوالے دیے جاتے ہیں، اور علمی مباحث میں چونکہ چیزوں کی تنقیح ہوتی ہے، استدلال ہوتا ہے، اس میں صرف دعوت کے مضامین زیر بحث نہیں ہوتے۔ دعوت کے مضامین تو یہ ہے کہ توحید ہے، آخرت ہے، ایمانیات ہے، اسی طرح سے عمل کی چیزیں ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں، اور اس میں کسی مدرسہ فکر کا کیا سوال، سارے مدارس فکر ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں۔ جو چیزیں علمی نوعیت کی ہیں ان کی تنقیح علمی مجالس میں جب کی جاتی ہے تو وہاں پر مدارس فکر بھی زیر بحث آتے ہیں، شخصیات کا حوالہ بھی دینا پڑتا ہے، اور وہ دینا چاہیے اس لیے کہ وہاں تحقیقات کی ہوتی ہیں لوگوں نے۔ تو جس طریقے سے آپ سائنس کی تحقیقات میں کسی چیز کو اپنی نسبت سے بیان نہیں کر سکتے، اگر وہ نیوٹن نے کی ہے تو نیوٹن کا ذکر آئے گا، تو یہی معاملہ دین کے علم میں بھی ہوتا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو ملانا نہیں چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق قرآن مجید نے اصولی بات بیان کر دی کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث ممنوع ہیں۔ جن چیزوں سے متعلق اشتباہ کا امکان تھا ان کو بھی نام لے کر واضح کر دیا، مگر ایک مخصوص طبقہ فکر کے ہاں طیبات میں سے خرگوش کو کھانے کے لیے حرام سمجھا جاتا ہے، اور ان کے مصادر حدیث میں سے جن چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے ان میں یہ ہے کہ خرگوش کے پنجے بلی یا شیر کی طرح ہیں، خرگوش ایک مسخ شدہ جانور ہے، اس کو عورتوں کی طرح حیض آتا ہے اور کبھی کبھی یہ اپنا پاخانہ بھی کھا لیتا ہے۔ تو طیبات اگر اتنے ہی واضح ہیں تو ایک ہی دین کے ماننے والوں میں خرگوش کے معاملے میں حلال و حرام کی تعین میں اتنا بڑا فرق کیسے پیدا ہو گیا؟ جزاک اللہ۔ یہ تو ابھی آپ نے خود بیان کیا کہ تمام احکام میں ہر جگہ سیاہ سفید نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ گرے ایریاز ہیں۔ اسی کو رسول اللہ نے بیان کیا تھا اور فرمایا تھا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہوتا ہے، حرام بھی واضح ہوتا ہے، وبینہما مشتبہات، پھر دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، یعنی انسان کچھ اشتباہ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو حلال سمجھوں یا حرام سمجھوں۔ یہ کھانے پینے کی چیزوں میں زیر بحث ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ حرمت کے پہلو کو یعنی احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے۔ تو کچھ لوگوں نے اگر مثال کے طور پر خرگوش کے بارے میں یہ گفتگو کی ہے تو ان کو گفتگو کا حق حاصل ہے، اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کا اطمینان ہو جائے ان کی بات کو قبول کر لیں، اطمینان نہیں ہوا تو جو آپ کے نزدیک واضح صورتحال ہے اس پر آپ اپنی رائے قائم کر لیں۔ وہ بھی ایک اصول کا اطلاق کر رہے ہیں کہ جو چیزیں جانوروں کے معاملے میں خبث پر دلالت کرتی ہیں ان کے خیال میں وہ خرگوش میں ہے، تو خرگوش تو سامنے پڑی ہوئی چیز ہے، اس کا جائزہ لے کے آپ دیکھ لیں۔ اگر وہ چیزیں آپ کے اندر بھی کراہت پیدا کرتی ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اسے کھائیں، اور اگر آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے تو دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑیں، آپ اطمینان کے ساتھ اپنی رائے پر عمل کریں۔ جی بہت شکریہ، آپ کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ سوالات کی نشست تو ختم ہو گئی، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے بہت عزیز دوست اور میرے ابتدائی زمانے کے تلامذہ میں سے محمد اسلم نجمی صاحب کی کل وفات ہو گئی۔ بہت نیک، بہت غیر معمولی صلاحیتوں کے بزرگ تھے، اور اس زمانے میں ایسا طلب علم کا شوق میں نے کم لوگوں میں دیکھا ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ عربی ادب اور زبان کی بعض چیزوں کو پڑھنے کے لیے وہ دن دو دن نہیں، کئی برس تک ہر ہفتے کو کاڑے سے لاہور آتے، میرے ہاں ٹھہرتے، پڑھتے اور واپس چلے جاتے تھے۔ بعد میں پھر وہ لاہور میں منتقل ہو گئے اور بہت کچھ نشیب و فراز سے بھی گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دین پر استقامت عطا فرمائی، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق میں گزاری، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آئیے ہم سب مل کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا
وذكرنا وأنثى اللهم من نهيته منا فهي الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه اللهم أكرم نزلا اللهم وسع مدخلا اللهم اغفر له وارحمه صلی اللہ تعالی محمد